کچھ اہم خبریں سامنے آئی ہیں۔ ISPR اور وسیم بدامی کی خفیہ شادی کے حوالے سے کچھ میسیجز لیک ہوئے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی وسیم بدامی نے خفیہ شادی کر لی ہے دوسری۔ ساتھ عمران ریاض نے پہلا پیغام بھیجا ہے عمران خان کے لیے اور آپ کہہ لیں عوام کے لیے بھی، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ باتیں کچھ SMS سے شروع ہوتی ہیں جس کے اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں۔ جو خبر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سنو، میں یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروں گا یہ میسیجز کرنے کے بعد۔ 2 سٹوریز ہیں میرے پاس۔ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کسی صحافی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ اس نے کہا کہ وسیم بدامی نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے۔ پھر اس نے کہا کہ بوجھو کس سے؟ جواب دیا گیا کہ معلوم نہیں۔ آگے سے بھی جواب دیا گیا اقرا ناصر سے، یہ ٹویٹر پر ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بوجھو یہ کہاں کام کرتی ہیں؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ISPR میں کام کرتی ہیں۔ ان دونوں نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے اور یہ قطر میں ملاقات کرتی ہیں اور امریکہ میں بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں خفیہ۔ دوسری خبر دی کہ ملک ریاض، باجوہ، فیض حمید، اسد عمر، انہوں نے جو ہے وہ کنفیشن کر لیا ہے اور یہ کنفیشن جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے اور بہت جلد عمران خان کے خلاف یہ ثبوت کے طور پر پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ شادی والی سٹوری پر اس نے کہا کہ چترال ابھی وسیم بدامی گیا تھا سٹوری کرنے، جو وہاں پر دہشت گرد حملے ہوئے تھے۔ پھر پروپاگینڈا بھی شروع ہو گیا تھا کہ چترال میں حالات خراب نہیں، یہ وہ۔ تو پھر وسیم بدامی وہاں گئے تھے ساری معلومات لینے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اقرا ناصر کے کہنے پر وہاں گئے تھے اور وہاں پر ISPR کی کچھ اور خواتین بھی موجود تھی۔ تو یہ 2 سٹوریز ابھی اس میسیجز کے مانی جائے تو بریک ہوئی ہیں اور اس پر اگر بلیو کیا جائے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے سے جس کو یہ میسیجز کیے گئے ہیں اس نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا، کیونکہ اگر یہ فیک اسکرین شاٹس بنائے گئے ہوتے تو ان کو بنانے والے آگے سے کچھ جواب بھی دیتے تاکہ ریئل لگے، لیکن انہوں نے یہاں پر ایسا نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ ریئل ہیں۔ اب اس پر عادل راجہ بولے کہ یہ کیا ہے، اصل خبر لیک ہے یا کچھ اور ہے؟ اس پر بھی انہوں نے سٹوریز بھی کی ہیں کہ وسیم بدامی کی ISPR کی خاتون آفیسر سے خفیہ شادی۔ دیکھیں، اصل میں سٹوری لیک کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ سب کو بتایا جائے کہ ISPR کیسے صحافیوں کو کنٹرول کرتا ہے پاکستان میں، خواتین کے ذریعے ان سے رابطے کرتے ہیں، ممکن ہے ویڈیوز بھی بنتی ہوں اور پھر ان سے کام لیے جاتے ہیں کیونکہ عوام میں یہ فیمس ہوتے ہیں۔ اس پر اقرا ناصر دوستو جن پر یہ الزام لگا ہے ان کا ٹویٹ بھی آتا ہے۔ پروپاگینڈنسٹ ان کو کہا اقرا ناصر نے کہ یہ اب صحافیوں کی زندگیوں پر حملے کرنا شروع ہو گیا ہے، شیم فل۔ اب عادل راجہ پھر آواز اٹھاتے ہیں کہ اس نے اپنا اصل اکاؤنٹ کیوں ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور ایک نئے اکاؤنٹ سے مجھے ریپلائی کیا ہے۔ یہ اکاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، صرف ان سے ایک ٹویٹ ہوا ہے اور چند فالوورز ہیں ان کے، جبکہ ان سے پہلے کافی صارفین ان کے پچھلے اکاؤنٹ کے اسکرین شاٹ بھی شیئر کرتے رہے ہیں کہ یہ وسیم بدامی کی پوسٹ لائک کرتی ہیں، ان کے حوالے سے باتیں کرتی ہیں۔ تو یہاں پر اب بہت سے سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آخر اقرا ناصر نے اپنا پہلا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیوں کر دیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ جب اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے دوستو تو اس کے سارے ٹویٹس، ریپلائز، لائکس سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کچھ ثبوت یہاں پر مٹا دیے گئے ہیں کہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو کوئی جو ہے وہ پکڑ نہ لے یا کچھ بھی۔ دوسری جانب عادل راجہ نے عمران خان کی یہ ویڈیو شیئر کی اور سوال کیا کہ کیا اس ویڈیو کی وجہ سے عمران خان کو سزا دی گئی۔ یہ ویڈیو دیکھیں دوستو آپ سب۔ اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا، جنرل باجوہ نے۔ مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی، ان کی وہ چارج افیئر سے ملتے تھے۔ کیا ISI کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے PTI کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمبیسی میں جا رہے تھے۔ ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا، بتایا کہ کون کون سے دن کون کون سے لوگ گئے۔ راجہ ریاض کا بتایا گیا، کیا راجہ ریاض وہ فورن پالیسی ڈسکس کرنے گیا تھا؟ جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمبیسی جا رہے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے علاوہ عمران ریاض پر بات کریں تو عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد عمران ریاض نے بھی پیغام جاری کیا ہے اور اس کو فیل کریں تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ سلمان دورانی ان کا بیان ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران ریاض نے کہا کہ میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر نہیں آیا بلکہ میں سرخ رو ہو کر لوٹا ہوں، یعنی کہ میں ڈرا نہیں، میں نے ہر جو تشدد تھا وہ برداشت کیا،
سب کچھ عمران خان آپ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کے ساتھ وفا کی، میں چاہتا تو آپ کا نام لے کر باہر آ سکتا تھا، لیکن یہ میری بھی لڑائی ہے، میں کسی کی لڑائی نہیں لڑ رہا بلکہ اپنی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ سب برداشت کیا اور سرخ روح ہو کر لوٹا ہوں۔